محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو مجھے الٹی آتے آتے بچی تھی۔ اتنا بدصورت کالا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں چیخ مار کر اس سے دور ہوئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے بعد جو ہوا، پورا کمرہ میری چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ کیونکہ میرا نام تہمینہ اقبال ہے، میری عمر 21 سال ہے، میں بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں دیکھنے میں ایسی تھی کہ کوئی ایک بار دیکھ لیتا تو مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتا تھا۔ میں صرف خوبصورتی میں ہی مالا مال تھی، باقی ہمارے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ میں مردانہ سلائی کرتی تھی اور میرے سلائی کیے ہوئے مردانہ کپڑوں کی تو پورے علاقے میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ جو ایک بار مجھے اپنا سوٹ سلوائی کرواتا، وہ پھر برانڈ اور مہنگے کپڑوں کو بھول جاتا تھا۔ میرے ہاتھوں میں کچھ کمال ہی ایسا تھا، مجھے اپنی خوبی اور ہنر پر خوب گھمنڈ تھا۔ میرے سلائی کیے ہوئے مردانہ کپڑے بالکل کسی برانڈ بوتیک سے لائے گئے لگتے تھے، اس لیے کہیں ڈیزائنر اور بوتیک والے مجھے اپنے بوتیک میں رکھنے کی خواہش ظاہر کرتے تھے، لیکن میں سب کو منع کر دیتی تھی۔ میں اپنی محنت کے پیسے اپنی مرضی سے وصول کیا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں میں اور بھی صفائی آتی گئی اور مجھ میں تھوڑا بہت گھمنڈ بھی آتا گیا تھا۔ مجھے جہاں فائدہ لگتا میں وہیں کام کیا کرتی تھی، اور اب تو مردوں سے منہ مانگی قیمت لے کر ان کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ ابھی میرے پاس لگ بھگ کوئی 5 سوٹ پڑے ہوں گے جو کہ سلائی کر کے مجھے اسی ہفتے میں دینے تھے۔ اس کے علاوہ میں ایک بوتیک کے لیے بھی ہر مہینے کچھ سوٹ سلائی کر دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک نظر ٹوٹی پھوٹی دیواروں کی دراڑوں میں نظر ڈالی، جو کہ جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ رہا تھا۔ پورا گھر پرانا ہو چکا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سوچنے لگی کہ اس مہینے جتنے بھی پیسے بنیں گے ان سے اپنے کمرے کی مرمت ضرور کرواؤں گی۔ انہی سوچوں میں مگن میں ایک مردانہ سوٹ سلائی کرنے میں بیزی ہو گئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو آواز دی کہ جا کر دروازے پر دیکھو، مگر تبھی میری ماں جی اٹھیں اور دروازہ کھولنے چلی گئی تھیں۔ نہ جانے دروازے پر کون تھا۔ ایک پل کو تو میں بالکل ہی خاموشی چھا چکی تھی۔ میں کپڑے سلائی کرنے میں بیزی تھی کہ تبھی مجھے کمرے میں ایک بھاری بھرکم قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ قدموں کی آواز سن کر میں نے فوراً نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ایک پل کو سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میں سہم گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ سامنے ایک کالا بدصورت آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کا قد شاید 6 فٹ سے بھی اوپر کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی موٹا، کالا اور لمبا چوڑا تھا، اس قدر رنگت کا مالک تھا کہ مجھے تو یہ دماغ میں پہلا خیال آیا کہ یہ کوئی افریقن کالا حبشی ہے جو یہاں آ گیا ہے۔ اس کے موٹے موٹے نین نقش اور کالی رنگت پھر سے اس انسان کی وہ عجیب و غریب سی مسکراہٹ دے کر سب سے پہلے مجھے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا، جو میں نے گرمی اور گھٹن کی وجہ سے اتار کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ میرے لیے وہ انسان بالکل اجنبی تھا۔ اس انسان کا یہاں کیا کام تھا؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ کوئی ہمارا رشتہ دار یا ہمسایہ بھی نہیں تھا، پھر ہمارے گھر کیوں آیا تھا؟ دوسرا سوال میرے دل و دماغ میں آیا کہ میری ماں نے اسے اندر آنے ہی کیوں دیا، یہاں تک کہ وہ سیدھا میرے کمرے میں بنا دستک کے ہی داخل ہو گیا تھا۔ میری ماں بھی کچھ لمحوں کے بعد میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں جی کی تو دیکھا اور ماں جی نے میری طرف دیکھا۔ تبھی ماں جان بولی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے سلائی کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، مگر شاید وہ بھی میرا کوئی کسٹمر ہی تھا جو مجھ سے اپنا سوٹ سلائی کروانا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے بٹھایا تو اس نے اپنی بات کی کہانی شروع کی کہ اسے میرے سلائی کیے ہوئے مردانہ کپڑے بہت پسند آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو بولا اسے سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، میرا نام منور ہے، میں نے آپ کے سلائی کیے ہوئے کپڑے ایک بوتیک سے خریدے تھے اور بڑی مشکل سے اس بوتیک سے آپ کا ایڈریس لے کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دبئی چلیں، وہاں ایسے ڈیزائنرز کپڑوں کی بہت مانگ ہوتی ہے۔ حال ہی میں بڑی برانچ کا افتتاح ہوا ہے، میں نے وہاں آپ کے لیے بات بھی کر لی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دبئی میں کپڑے سلائی کر کے راتوں رات لاکھوں روپے کما کر آپ امیر کبیر بن سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی
پریشان ہو گئی۔ کیسا عجیب انسان تھا، اس انسان سے میری نہ جان تھی نہ پہچان تھی، اور یوں ہی ایک سانس میں بات کیے جا رہا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ ایک سوٹ جو آپ یہاں سلائی کرتی ہیں، اگر دبئی میں ایک سوٹ ایسا ہی سلائی کر دیا کریں تو آپ کے اس کے 10 گنا زیادہ پیسے ملیں گے۔ میں تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ ماں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھی چمک سی آ گئی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ اس کی باتیں ہم جیسے غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے دلچسپی کی وجہ بن سکتی ہیں، مگر میں ایک غیر آدمی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس سے جان چھڑانا چاہیے کہ مجھے زیادہ روپیہ پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ میں پاکستان میں رہ کر ہی اپنا گزر بسر کر لوں گی۔ مگر تبھی اس انسان نے ایک نظر میرے ٹوٹے پھوٹے سے گھر پر ڈالی، جس کا پینٹ جگہ جگہ سے اتر چکا تھا، دیواروں میں کئی سوراخ ہو چکے تھے، چھت سے بھی سیلنگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک دو طوفان تیز آ جاتے تو ہمارا گھر شاید زمین پر ڈھیر ہو جانا تھا۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف ڈالا اور پھر بولا، آپ ایسے گزر بسر کریں گے؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے یہ پرانے مکان کی جگہ ایک نیا عالیشان محل جیسا گھر کھڑا ہو؟ آپ کو جو موقع ملا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا، اور آپ سے اچھی ہنر کی لڑکیاں مجھے آسانی سے مل سکتی ہیں۔ آپ سوچ سمجھ کر جواب دے سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے جلا کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ وہ بڑے سکون سے میرے پرانے سے کمرے میں بیٹھ کر میرے جواب کے انتظار میں تھا۔ میں سوچ میں پڑ چکی تھی۔ بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی۔ میں کون سا انوکھا کام جانتی تھی؟ یہاں مجھ سے اچھی سلائی والی دنیا بھری پڑی ہے، اور یہ موقع بار بار بھی نہیں ملتا۔ مجھے آگے تو بڑھنا تھا۔ میں اپنے گھر کی اکیلی کمانے والی تھی۔ پاپا جان میرے مر چکے تھے، بہن بھائی میرے سب چھوٹے تھے۔ خرچ اور بڑھتی مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور میں پاکستان میں رہ کر سر توڑ محنت بھی کر لیتی تو 2000 سے اوپر سلائی کے پیسے نہیں لے سکتی تھی۔ لیکن دبئی کے درہم تھے، میرے پاس زیادہ پیسے کمانے کا موقع بار بار نہیں آ سکتا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے میں کچھ اور کہتی، اس انسان نے اپنی جیب سے چیک نکالا اور میری ماں کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا، یہ ایک معمولی سا ایڈوانس ہے، اگر آپ میری آفر کو قبول کر لیں تو میں آپ کو اس سے دگنا پیسے اور دے دوں گا، تاکہ آپ اپنا گھر اچھی طرح سے مرمت کروا سکیں۔ میری ماں نے جب چیک دیکھا تو ایک پل کو میری ماں کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری اور چیک میری طرف بڑھا دیا تھا۔ چیک پر لکھے پیسے دیکھ کر تو میں خود بھی حیران و پریشان ہو چکی تھی۔ چیک پر تو 10 لاکھ کی رقم تھی۔ میں بڑی حیران رہ گئی۔ اس انسان نے تو مجھے ابھی سے ہی 10 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ میرے دل میں لالچ جاگ اٹھا تھا۔ میری ماں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ مجھے لگا شاید یہی آخری موقع ہو اپنی قسمت سنوارنے کا۔ مجھ سے پہلے ہی میری ماں بولی کہ میری بیٹی دبئی ضرور جائے گی، آپ بس اس کے جانے کا انتظام کر دیں۔ ماں کی اس جلد بازی پر میں حیران و پریشان ہو چکی تھی۔ وہ انسان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ وہاں سے باقی کے معاملات طے کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ جب کہ میں ماں کو دیکھنے لگی، میرے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے 10 لاکھ روپے آ چکے تھے، مگر وہ انسان اتنی بڑی رقم ہم لوگوں کو کیوں دے کر گیا تھا؟ اتنی بڑی رقم زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ پاپا جان کے مرنے کے بعد ہم دونوں بہنوں اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی۔ میں نے زیادہ پڑھائی تو نہیں کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہنر دے رکھا تھا کہ میں بہت ہی اچھے کپڑے سلائی کر لیا کرتی تھی۔ میں غریب تھی، اتنا ہی کما پاتی تھی کہ مہینے کے آخر میں اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ اور باقی گھر کا سودا خرید پاتی تھی۔ باقی کی خواہشات تو میں نے جیسے برسوں پہلے ہی دل میں دفن کر لی تھی، مگر اب یہ دبئی جانے کی آفر سنی تو میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے دبئی بھیجنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میری ماں تو ویسے بھی تھوڑا سا لالچی ٹائپ کی تھی، یا پھر تنگی سہتے سہتے وہ تھک چکی تھی۔ میرا دل بھی اندر سے ڈر کا شکار تھا، مگر اپنے بہن بھائیوں کے اچھے فیوچر مستقبل کے لیے اور اپنی ماں کی ساری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی، اور میں نے دبئی جانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کچھ ضروری کاغذات تیار کر لیے گئے، اور وہ کالا سا انسان جس کا نام اس نے منور بتایا تھا کئی بار گھر آ کر مجھے ضروری کاغذات پر سائن لے چکا تھا۔
مجھے پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا، لیکن بس اپنا نام لکھنا جانتی تھی۔ اس نے کہا کہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، 2 سال سے پہلے نہ تم پاکستان واپس آ سکتی ہو اور نہ ہی کہیں اور کسی جگہ پر کام کر سکتی ہو۔ میرے سامنے کانٹریکٹ پیپر کے ساتھ 15 لاکھ کا چیک اور بھی رکھا ہوا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے میں نے سائن کر دیے۔ کچھ ہی دنوں میں میرا ویزا، ٹکٹ سب کچھ بن چکا تھا اور پھر میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ منور میرے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ میں دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ اس انسان کے ساتھ جہاز میں بیٹھے مجھے عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم کالا اور میں سفید رنگت کی مالک۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے آدمی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، بلکہ ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر انسان نظریں بدل لے۔ مجھے اس انسان کے اتنے بڑے پن سے گھن آ رہی تھی، لیکن میں سب کچھ پیسے کے لیے کر رہی تھی، اس لیے مجھ سے اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ اس سفر کے دوران میں نے اس سے ایک بار بھی کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ دبئی پہنچ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی اور ڈر اٹھنے لگا تھا۔ نہ جانے اب یہاں آگے میرے ساتھ کیا سے کیا ہونے والا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اس آدمی پر ڈالی جو مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی چبھن تھی کہ میں زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی تھی۔ دبئی پہنچنے کے بعد اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور پھر ایک فلیٹ پر لے آیا۔ میں فلیٹ میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ وہ فلیٹ تو بالکل چھوٹی سی بوتیک جیسا لگ رہا تھا۔ وہاں پر مردانہ کپڑوں سلائی کرنے کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ وہاں کے عیش و آرام دیکھ کر ایک پل کے لیے میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے تو خواب میں بھی ایسا عالیشان فلیٹ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سوچا تھا کہ کبھی دبئی آؤں گی۔ منور نے مجھ سے کہا، یہ میرا ہی فلیٹ ہے، تم اس فلیٹ میں رہو گی اور میں اپنے دوسرے فلیٹ میں رہوں گا، یہاں رہ کر اپنے کپڑے سلائی کرنا۔ مجھے وہاں چھوڑنے کے بعد وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اگلے ہی دن سے کافی سارے کپڑوں کے آرڈر کو لے کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کچھ لوگوں سے بھی ملوا دیا۔ مجھے وہاں کی زبان تو نہیں آتی تھی، اس لیے جو بھی انسان میرے گھر آتا وہ منور سے بات کرتا۔ پہلے ہی سوٹ کو جب میں نے سلائی کیا تو وہ گاہک کو بہت زیادہ پسند آ گیا تھا۔ اس نے مجھے اتنی رقم دی جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنی رقم تو شاید میں 10 جگہ سلائی کر کے بھی پاکستان میں کما نہیں سکتی تھی، جو مجھے یہاں ایک سلائی کے بدلے میں مل رہے تھے۔ یہاں آ کر جو دل میں تھوڑی بہت بے چینی اور ڈر تھا وہ سب اب دور ہو چکا تھا۔ میں اب خوش رہنے لگی تھی اور مجھ میں جیسے گھمنڈ اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جس طرح میں پیسے کما رہی ہوں بہت ہی جلد میں امیر ہو جاؤں گی اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی دبئی بلا کر سیٹ کروا دوں گی۔ منور روزانہ یہاں آیا کرتا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد واپس چلا جاتا۔ میں اس فلیٹ میں اکیلے ہی رہتی تھی، مگر پھر اس کا روز روز کا آنا بڑھنے لگ گیا تھا۔ جیسے جیسے کام بڑھنے لگا وہ ہفتے آہستہ آہستہ یہیں دن رات گزارنے لگا۔ اس فلیٹ میں 4 کمرے تھے، 2 سلائی کے لیے اور ایک کمرہ میرا تھا اور ایک کمرہ ہمیشہ لاک ہی رہتا تھا۔ منور جب بھی آتا اسی کمرے میں جاتا، پھر وہ وہاں پر سونے بھی لگا تھا۔ اب تک اس نے مجھ پر کبھی بری نظر نہیں ڈالی تھی اور مجھ سے ہی بہت تمیز کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے کبھی اسے لے کر بری نیت کا شک نہیں ہوا تھا۔ پہلے 1 مہینہ تو میں نے فلیٹ میں رہ کر خوب کمائی کی، کچھ پیسے اور تحفے تحائف اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے لیے بھیجے، مگر آہستہ آہستہ کام زیادہ ہوتا چلا گیا اور منور کا گھر پر آنا جانا بڑھنے لگا۔ ایک دن وہ فلیٹ میں آیا تو لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ اس کی حالت میں دیکھ کر ڈر گئی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں اسے بھائی سمجھتے ہوئے اس کے قریب گئی تاکہ اسے سنبھال سکوں۔ وہ جس قدر لڑکھڑا رہا تھا، امید تھا کہ وہ فرش پر گر جاتا، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب گئی اس کے جسم سے آئی بدبو سے مجھے گھن آنے لگی۔ اس کے پاس سے گندی بدبو آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی نشیلی چیز پی کر آیا ہو۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ آدمی میرے لیے غیر تھا اور نشے کی حالت میں وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میں ڈر کے مارے اس سے دور ہونے لگی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس انسان کی نیت کیا تھی؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ کہیں وہ میری عزت؟ اتنا سوچ کر میری سوچ وہیں پر دم توڑ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے تھے۔ منور باہر صوفے پر بیٹھا تھا اور اب بار بار مجھے آواز دے رہا تھا۔ کم سے کم اس وقت تو میں
اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر میں کمرے میں بند رہی، جب باہر سے اس کی آواز نہ آئی تو مجھے لگا شاید اب وہ جا چکا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک سکون کی سانس لی اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ ڈر کے مارے میرا گلا بھی سوکھ چکا تھا۔ میں جیسے پانی پینے کے ارادے سے کچن کی طرف جانے لگی تو میرے گلے سے اچانک ایک چیخ نکل گئی تھی۔ ایک کالا بھیانک کتا کچن کے فرش پر کھڑا تھا اور مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایسے کالے بھیانک کتوں کو دیکھ کر تو ویسے بھی اچھے بھلے انسانوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میں تو پھر ایک لڑکی تھی، میرا پورا جسم برف کی طرح جم چکا تھا۔ میں پیچھے کی طرف مشکل سے قدم اٹھانا شروع کیا، مگر تبھی میرا جسم کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی کالا انسان میرے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے یوں ڈرے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور کہنے لگا، کب سے آوازیں دے رہا ہوں آپ کو، آخر آپ بول کیوں نہیں رہی تھیں؟ تمہارے لیے کپڑوں کا آرڈر لایا ہوں۔ بڑے دھڑلے سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس کتے کے ڈر سے میں کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ میں نے مشکل سے کتے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ انسان اتنے بڑے خطرناک کتے کو دیکھنے کے باوجود بھی نارمل کھڑا تھا۔ میں کانپتے ہوئے بولی، وہ کتا، اسے مارو، مگر اس کا ہر ایک انداز مجھے چونکا رہا تھا۔ اس نے میری سلائی والی میز پر مجھے بٹھا دیا اور پھر بڑے آرام سے اس کتے کے پاس جا کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ انسان میرے پاس چلتا ہوا آنے لگا۔ میں ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگ گئی۔ مجھے لگا شاید ڈر سے آج میری موت ہی واقع ہو جائے گی۔ منور کہنے لگا، یہ بلیک مائیکل ہے، میرا دوست ہے، میری جان ہے، مجھے اس کتے سے بہت محبت ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، آج کسی انسان کے نہیں بلکہ اپنے اس کتے کے کپڑے سلائی کروانے ہیں۔ میرے پاس اس فالتو کے کپڑے سلائی کرو گی تو تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ میں تو اس کتے کو دیکھ کر سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں نے اسے انکار کر دیا تو کہنے لگا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ پالتو ہے، تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ میں تمہیں سلائی کے 5 لاکھ روپے دوں گا۔ 5 لاکھ سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی کل ہی ماں جی سے میری بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ چھوٹی بہن کا بہت اچھی جگہ رشتہ آیا ہے، لیکن وہ شادی جلد مانگ رہے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں جلدی سے جلد شادی کے لیے پیسے بھیجوں گی۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا، اور وہ ابھی بھی نشے میں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس آدمی کے ہاتھ میں کتا بھی اس کے جیسی رنگت کا کالا سیاہ تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سلائی کر دوں گی۔ میرے الفاظ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، لیکن مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے حامی بھر دی۔ پھر اس نے اس کتے کو ٹیبل پر بٹھا دیا۔ میں نے انچی ٹیپ اٹھائی اور ناپ لینے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کتے کا ناپ لیا۔ اس کے بعد منور اس کتے کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں ڈر کے مارے وہیں کی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری آزمائشوں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میرے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہی کالا کتا میرے جسم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ ڈر کے مارے میں چلا بھی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے میں نے چیخ ماری۔ وہ کتا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں مشکل سے اٹھ کر دروازے پر گئی۔ سامنے منور کھڑا تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے ہی اس کے سینے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کتے کے ڈر کی وجہ سے میری جان نکلی ہوئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ہی کسی مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ میرے ہوش تو اس وقت اڑے جب اس آدمی کی پکڑ مجھ پر مضبوط ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کیا تھا اور اپنے کالے ہونٹ میری گردن پر رکھ دیے تھے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ میں نے اس کو جھٹکے سے خود کو اس سے آزاد کر دیا، لیکن وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ کہنے لگا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم پر ساری سچائی کھول دوں۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے دونوں بازو پکڑ لیے اور اپنا کالا چہرہ میرے چہرے کے قریب لایا اور بولا کہ تم سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی میں تمہیں دیکھ چکا تھا۔ ایک بار میں نے بوتیک سے کپڑے خرید رہا تھا کہ میں نے اس وقت تمہیں ایک بوتیک میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے تو تمہاری سلائی سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا، مجھے تو بس تم سے مطلب تھا۔
تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور تم سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی مجھ جیسے بدصورت انسان سے کبھی بھی شادی نہیں کرو گی، اس لیے میں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اس لیے میں نے یہ راستہ چنا۔ جب تم بوتیک سے چلی گئی تو میں نے تمہارا پیچھا کیا، تمہارا گھر دیکھا اور پھر اسی بوتیک کے اونر سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ تم غریب اور مجبور لڑکی ہو، اس لیے میں نے تمہاری مجبوری کی قیمت لگائی تھی۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ تمہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس لیے تم سے میرج پیپر کے ڈاکومنٹس پر سائن کروا لیے تھے۔ قانونی طور پر میں تمہارا شوہر اور تم میری بیوی ہو۔ اس بات نے تو میرے اوپر پہاڑ تول ڈالے تھے۔ میرے سر پر ایک دھماکہ ہوا تھا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی پیاسی نظروں سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا تو یہ حال تھا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ ایک نہ تو اس کے ذات اور دھرم کا پتہ تھا، اوپر سے اس قدر بدصورت تھا کہ میں اسے آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتی تھی، اور وہ ایسا گھناؤنا کھیل میرے ساتھ کھیل چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے اور تم چاہ کر بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، ورنہ کون بیوقوف ہوگا جو 25 لاکھ صرف سلائی کے لیے ایڈوانس میں دے دے گا۔ میں تمہاری پوری قیمت ادا کر چکا ہوں، اس لیے اب تمہارے اور نخرے نہیں دیکھوں گا۔ وہ بہت ہی غصے سے کہہ رہا تھا، پھر مجھے ایک خوبصورت جوڑا دے کر چلا گیا۔ کہنے لگا، رات تک تیار رہنا، مجھے آج کی رات کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ جا چکا تھا اور میں یوں تھی جیسے میرے جسم میں جان نہ ہو۔ کیسا گھٹیا کھیل کھیلا گیا تھا میرے ساتھ۔ میری مجبوری کو کس طرح اس انسان نے اپنے استعمال کیا تھا۔ یہ تو سچ ہے، کوئی بھی صرف کپڑے سلائی کے لیے اتنی بڑی رقم نہیں دیتا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ صرف کپڑے سلائی کروانے وہ آدمی مجھے دبئی لے کر جا رہا ہے۔ پہلے تو میں اپنی بیوقوفی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، لیکن پھر یہ سوچا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہی فیصلہ کرتے ہوئے میں جلدی سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا تو وہ باہر سے لاکڈ تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ دروازہ کھولو، میری مدد کرو، مجھے اس آدمی سے سخت نفرت ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ میں کھڑکی کی طرف بڑھی تاکہ کھڑکی کے ذریعے بھاگ سکوں، لیکن وہ فلیٹ 10ویں منزل پر تھا، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سامنے بیڈ پر ایک وائٹ نیٹ کا بے حد خوبصورت سا گاؤن رکھا ہوا تھا، لیکن اس بدصورت انسان کا اپنے ساتھ خیال کرنا بھی مجھے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ کالا انسان میرا شوہر ہے، یہ سوچ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس لیے میں نے خود کو ایک الماری میں چھپا لیا تھا، کیونکہ رات ہو چکی تھی، وہ کسی بھی وقت گھر آ سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے خود کو الماری میں چھپایا، مجھے باہر کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور الماری میں چھپ کر کمرے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میں دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں تک سن سکتی تھی۔ وہ آدمی باہر ہی کھڑا تھا اور وہ کبھی بستر کے نیچے دیکھتا تو کبھی کبھی دیوار میں لگی الماری کھول کر مجھے ڈھونڈ رہا تھا، بار بار میرا نام پکار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ اسی الماری کی طرف بڑھے گا جہاں میں چھپی ہوئی تھی، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ الماری کی طرف بڑھا، میری سانس گلے میں ہی اٹک گئی تھی، اور پھر اچانک ہی اس نے الماری کا دروازہ کھول دیا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا تھا۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی، رونے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، اور تب تک اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتی جب تک تم اپنا مذہب نہ اپنا لو اور میرے دین کے مطابق مجھ سے شادی نہ کر لو۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے میں نے قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے،
تم تیار ہو جاؤ اور پھر ہم تمہارے دین کے مطابق نکاح کر کے شادی کر لیں گے اور میں تمہارا دین اپنا لوں گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ میں کسی بے جان جسم کی طرح اس انسان کے ساتھ دلہن کے جوڑے میں تیار کھڑی تھی۔ وہ مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے کر چلا گیا تھا۔ مولوی صاحب کے سامنے اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ہمارے مذہب اور رسم و رواج کے مطابق میری اور اس کی شادی کروائی گئی اور پھر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی اس وقت ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اور جب حقیقت کو گہرائی سے سوچا تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ میں ایک نازک اور حسین لڑکی تھی اور وہ انسان مجھ سے بالکل الٹا تھا۔ میرے لیے یہ رات قیامت سے کم نہیں تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنی ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن میرا جسم تو ایسے تھا جیسے برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ میں نے خود کو اس کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں اس کے لیے صرف نفرت ہی بھری ہوئی تھی۔ میری سنگت پا کر وہ بہت خوش تھا۔ میرے گھر والوں کو پیسے بھی بھیجتا تھا، میرا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، لیکن میں اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دے پائی تھی۔ جب جب رات کو میرے قریب آتا تو میرا جسم بے جان سا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے شکوہ کرتا تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، جو ہوا اسے بھول جاؤ، میری محبت کو تسلیم کرو۔ لیکن میں آج تک اس کی محبت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ میں اس سے بات چیت نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کی طرف دیکھتی تھی۔ میری شادی کو کچھ مہینے گزرے جب مجھے ایک اور بری خبر سننے کو مل گئی تھی۔ میں اس انسان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی، چیخی تھی، چلائی تھی۔ مجھے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر وہ ایک دم چپ چاپ سا ہو گیا تھا، خاموش ہو گیا۔ اس دن میں نے اپنی نفرت کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری سنگت کی وجہ سے مجھے اب خود سے بھی گھن آنے لگی ہے، کیونکہ تمہارا بچہ تمہاری طرح بدصورت ہوگا۔ مجھے کہیں سے زہر لا کر دے دو، میرے لیے موت آسان ہے، لیکن تمہاری سنگت موت سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ میں غصے میں نہ جانے کیا کیا بولی چلی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میری ساری باتیں سنتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ انسان میرے سامنے نہیں آیا، دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جس دن میں ہاسپٹل گئی، درد کی وجہ سے مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی، اسی وقت وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے تسلی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب کہا یا تو وہ مجھے بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو، اس نے کہا میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرا بچہ بھی زندہ تھا اور بہت بہت ہی پیارا تھا۔ اس نے اپنا پاپا کا رنگ لیا تھا اور نین میرے نین نقش تھے، بہت ہی خوبصورت تھا۔ اپنے بچے کو دیکھتے ہی میرے دل میں ممتا جاگ اٹھی تھی، لیکن منور کہیں نہیں تھا۔ میں نے نرس سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، آپ کو بلڈ کی اشد ضرورت تھی۔ آپ کے شوہر نے آپ کی خاطر اپنے بھی پرواہ نہیں کی، وہ صرف ایک خون کی بوتل دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو اپنی باڈی کا آدھا خون دے کر آپ کی زندگی بچائی ہے۔ ہمارے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ آپ کو بچانے کی ضد پر اڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ آئی سی یو میں ہے، اور یہ سن کر پہلی بار میرا دل اس انسان کے لیے تڑپا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی۔ نرس نے منع کیا اٹھنے کے لیے، میں نہیں مانی اور آئی سی یو میں گئی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ آج نہ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی، نہ ہی وہ مجھے برا لگ رہا تھا۔ سامنے لگی مشین اس کی ڈوبتی سانسوں کی خبر دے رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں، کہنے لگا، میں اپنے محبت کے چکر میں تمہاری خواہش کا خیال نہیں رکھا۔ مجھے لگا تھا تم میری محبت پا کر تم میری اس غلطی کو معاف کر دو گی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں کالا ضرور ہوں لیکن پتھر دل نہیں ہوں، ورنہ تمہیں پانے میں اتنا وقت نہ لگاتا۔ جس دن پہلی بار تمہیں دبئی لایا تھا، اسی رات میں تمہارا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن میں تم سے محبت کرتا تھا اور تمہاری محبت کے انتظار میں تھا کہ میری محبت پا کر شاید تمہارے دل میں بھی میرے لیے محبت جاگ اٹھے گی۔ میں نے تمہارا مذہب اس لیے اپنایا کیونکہ میں تمہاری محبت کو پانا چاہتا تھا، تمہیں بیوی بنا کر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب کیا۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، بس میری شکل کو دیکھ کر لڑکیاں
مجھ سے دور بھاگتی تھیں، لیکن میں نے اپنی زندگی دے کر تمہاری زندگی بچائی ہے۔ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، بس تم سے ایک گزارش ہے کہ میرے بچے کا دھیان رکھنا۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے تمہارا صرف اوپری رنگ روپ دیکھا تھا، تمہارے اندر کی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی، مجھے معاف کر دو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کہیں سے اس وقت اس کے کچھ دوست پہنچ گئے تھے اور اسے خون دے کر اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس وقت میں نے یہ جانا کہ رنگ روپ اہمیت نہیں رکھتے، بس انسان کا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ شاید جتنی محبت مجھے منور سے ملی تھی، مجھے یقین نہیں ہے کہ کسی اور سے مجھے اتنی محبت ملی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کچھ دے نہ دے مگر ایک دوسرے کے لیے وفاداری ضرور دے دے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حلال رشتے میں منسلک ہونے کے باوجود کچھ عورتیں اور مرد حرام کی ہوس میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا حلال کے رشتے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ انسان اپنے ایمان پر پختہ رہ سکے، یا پھر ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ شیطان فتح یاب ہو جاتا ہے اور انسان گناہ کا مرتکب بن جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیویوں کی اور بیویاں اپنے شوہروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یوں سمجھتے ہیں جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ اللہ کے بندو، جب حلال رشتہ تمہیں سونپ کر سارے حقوق سے نواز دیا گیا ہے تو کیوں جگہ جگہ منہ مارتے پھرتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ اگر کسی دوسری عورت پر غلط نظریں گاڑو گے تو گھر میں بیٹھی تمہاری بیوی، بہن، بیٹی بھی لوگوں کی نظروں سے محفوظ نہیں رہے گی۔ اور عورت اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں غیر مردوں سے رابطے استوار کر کے اپنے شوہر کو اندھیرے میں رکھ کر کیا سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر شیطانی وسوسوں سے بچا رہے گا؟ اگر حرام کھائے گی تو کیا شوہر حرام کھانے سے بچا رہے گا؟ دیکھیں، خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ رزق ہو یا رشتے قدر نہیں کریں گے تو سب چھن جائے گا۔ خدارا اپنی حدود قائم رکھیں، مخلص رہیں اور اپنے حلال رشتوں کی قدر کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔